ایک بات بتاؤں، ام المومنین تو شاعرہ تھی حضور کے بعثت کے بعد. حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خود بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی امی جان، بلکہ میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی نعت حضور کی ولادت کے بعد اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ حضور کی پیاری امی جان سیدہ آمنہ کی ذات. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام قسطلانی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر کے پڑھیں. میں نے کئی جگہ اس کا مفہوم پڑھا ہے. یہاں بھی آپ کو بتاؤں، سیدہ آمنہ خاتون نے جو حضور کی شان میں شعر لکھا، حضور کو دیکھ، اور اتفاق کی بات، جس دن یہ شعر لکھا، جس وقت شعر لکھا، جس ساتھ شعر لکھا، یعنی زندگی کا آخری کام ام المومنین، زندگی کا آخری کام ام رسول سیدہ آمنہ نے یہی کیا کہ آخری کام تھا ان کا نعت رسول لکھنا. اور نعت لکھ کر کے پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ہچکی آئی اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. اور ان کے اشعار کا مفہوم یہ فرماتی ہیں، میرے بیٹے تو کبھی بتوں کی عبادت مت کرنا، تو کبھی بتوں کی مدد مت کرنا، اور تو بتوں سے دور رہنا. میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا ہے. اور فرمایا اللہ اکبر، ہر نئی چیز پرانی ہوگی، ہر عروج کو زوال ہوگا، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن دنیا والوں آمنہ کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا. آمنہ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میں نے ایسے 14ویں رات کے چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے دنیا میرا ذکر کرتی رہے گی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. کی امی جان صرف نعت نہیں لکھ رہی ہے، بلکہ حضور کی نعت میں پیشن گوئی بھی کر رہی. مجھے نہیں پتا یہ تمہارا گاؤں کیا نام ہے اس کا، نمباڑا تھا کہ نہیں تھا اس وقت، لیکن نمباڑا میں آج ذکر آمنہ ضرور ہو رہا ہے. اے رسول اللہ کی پیاری امی جان، ہماری مخدومہ، تم پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہماری اولاد قربان. تم جیسی ماں کون ہو سکتی ہے؟ کسی کا بیٹا غوث، قطب، ابدال اور ولی، نبی، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، ایوب، آپ کا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے، محبوب. اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، ایسے محبوب. ہر محب آپ کا محبوب خدا ہوتا ہے، ہر محب آپ کا محبوب خدا ہو. تو یاد رکھیے، حضور کی امی جان بھی شاعرہ، شعر کہہ رہے ہیں، اتنی پڑھی لکھی ہیں اس اعتبار سے کہ شاعرہ ہیں. شاعر شعر، کوئی چھوٹا موٹا پڑھا لکھا آدمی شعر نہیں کہہ پاتا، اور کہتا بھی ہے تو کتنے بیتوکے کہتا ہے. آج کل تو کوئی بھی شاعر بن جاتا ہے تو کچھ لکھتے ہیں نا، لیکن پڑھا لکھا آدمی لکھتا ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے. بہرحال تو ام المومنین شعر بھی لکھ. ایک مرتبہ ام المومنین سے پوچھا، بھئی آپ علم الانساب، علم الانساب کا مطلب کیا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ علم ہے، علم الانساب، یعنی کس کے خاندان میں کتنے دادا ہیں، کتنے پردادا ہیں، کتنے، یہ علم الانساب ہے. کون کس کا بیٹا ہے. کوئی عرب میں اس علم کی بڑی اہمیت تھی، عرب میں اس علم کی، اور ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق اس علم میں بہت مہارت رکھتے تھے. ابو بکر کی وجہ تسمیہ بھی لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرب میں بکر نام کا تھا، بکر، اس کو علم الانساب پہ بہت فخر تھا. لیکن ایک دن صدیق اکبر کے سامنے، چونکہ آپ کا نام تھا عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عثمان کے سامنے بکر ڈھیلا پڑ گیا، اس کا علم الانساب مان پڑ گیا. تو لوگوں نے کہا یہ تو عبداللہ بکر کا بھی باپ نکلا، یعنی یہ ابو بکر ہے. علم دیکھ کر کے کہا یہ ابو بکر، کہتے ہیں نا وہ فلاں کا باپ فلاں، تو ایسے تو کہا یہ تو علم، ہم تو اس کو سمجھتے تھے بکر کو بہت آتا، لیکن بکر سے زیادہ یہ عبداللہ کو آتا، یہ تو بکر کا بھی باپ ہے. تو اس دن سے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کیا. ابو بکر کہنے کی وجہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کے ابا کا نام ابو قحافہ نہیں ہے بلکہ عثمان ہے. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بہرحال کئی وجہ بیان کی گئی، لیکن ایک وجہ یہ بھی اس کی بیان کرنے والوں نے بیان کی. تو ام المومنین علم طب بھی جانتی، یعنی جس کو آپ ڈاکٹری کا علم کہتے ہیں، ام المومنین وہ بھی جانتی، بڑی بڑی حکمت جانتی تھی. کسی نے کہا امی جان آپ تو فقہ جانتی، حضور نے پڑھایا، حدیث جانتی، حضور نے پڑھایا، آپ علم الانساب جانتی، آپ کے ابا نے آپ کو پڑھایا ہوگا، شاعری بھی جانتی آپ کے